بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اگر آپ کی کوئی بھی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، آپ دعا کر کر کے تھک گئے ہوں، آپ کے حالات بدل کے ہی نہیں دے رہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا تھا کہ بلیوں کے 3 ایسے راز ہیں جن رازوں کو جو شخص جان لیتا ہے پھر دولت اس کے قدموں میں ہوتی ہے۔ وظیفہ فور حاجت کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا تھا کہ بلیوں کے 3 ایسے راز ہیں جن رازوں کو جو شخص جان لیتا ہے پھر دولت اس کے قدموں میں ہوتی ہے۔ اس کو زندگی بھر دولت اور رزق کے حوالے سے کوئی بھی پریشانی نہیں ہوتی اور نہ ہی کبھی اس پر رزق کی تنگی آتی ہے۔ ضرورت سے زیادہ اس کو رزق ملتا ہے، دولت ملتی ہے، اس کے گھر میں خوشحالی آتی ہے، برکت آتی ہے، اس کو وہ ہر خوشی میسر ہوتی ہے جس کا وہ خواب دیکھتا ہے۔ بلی ایک ایسا جانور ہے جو دوسرے جانوروں کا شکار کر کے اپنا پیٹ بھرتی ہے۔ اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی بہت پسند ہے۔ بلی ایک پاک جانور ہے۔ بلی کی پیدائش کے حوالے سے آپ کو انفارمیشن دیتی چلوں، یقیناً میرے سے زیادہ علم رکھنے والے جو ہیں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ جانتے ہی ہوں گے، لیکن جن کو نہیں پتہ ان کے بھی سماعت سے گزار دوں کہ جب حضرت نوح کی کشتی میں حضرت نوح سوار ہوئے اور انہوں نے ایک جوڑا جانوروں کا رکھا، تو وہاں پر جب کشتی سب سیلاب آ گیا، پوری طرح سے پانی ہو گیا اور کشتی میں سب سوار تھے، تو اس کشتی میں چوہے ہو گئے تھے جو کہ وہاں پہ جو اناج ہے انہوں نے سٹور کیا تھا، جمع کر کے رکھا تھا، حضرت نوح نے اس کو کھانے لگے تھے اور گندگیاں پھیل گئی تھیں۔ آپ کو پتہ ہے چوہے کتنے گندگی پھیلاتے ہیں، تو حضرت نوح اور ان کے ساتھی اور دوسرے جانور وغیرہ سب بہت پریشان ہونے لگے۔ تب حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس کا کوئی حل نکالے، ان کو ختم کریں، ان کی وجہ سے بہت پریشانی ہے۔ تب حضرت اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہاں پہ جو شیر کا ایک جوڑا تھا ان کو حکم دیا کہ وہ چھینکیں، اور ان کو چھینک آئی تو ان کے چھینک سے بلی کا جو ہے کہتے ہیں جنم ہوا، پیدائش ہوئی۔ جب بھی اس کو شیر کی خالہ کہتے ہیں اور اس کی جو ہے بہت ساری، اس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شکلاً وہ شیر سے بہت ملتی ہے۔ اور پھر اس نے وہاں کے جتنے بھی چوہے تھے، جو 2 بلیوں کا جوڑا پیدا ہوا، انہوں نے وہاں کے جتنے بھی چوہے تھے ان سب کو کھا کے وہاں کا پورا اس کا صفایا کر دیا۔ تو حضرت نوح کی چوہوں سے اور ان سے جان چھوٹ گئی۔ تو یہ ہے بلی کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ، اس کی پیدائش کا ایک چھوٹا سا واقعہ جو میں نے بہت سرسری تیزی میں آپ لوگ کو بتایا۔ ایک روایت پہ ہے کہ ایک بلی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی تھی ہمیشہ۔ آپ اس کو دیکھ کر پانی کا ایک برتن کو سیدھا کر کے اس میں ٹھنڈا پانی رکھ دیتے تاکہ بلی آرام سے پانی پی لے، یعنی کہ آپ کو اس کی پیاس کا اتنا خیال تھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ نماز پڑھ رہی تھی کہ ایک عورت ہریسہ لے کر آئی۔ ہریسہ عربی لوگ جو ہے حلیم کھاتے ہیں، اس کی ایک کائنڈ ہے حلیم کی، لیکن فرق ہوتا ہے تھوڑا۔ تو وہ ہریسہ لے کر آئی اور وہ رکھ کے چلی گئی آپ کو مصروف دے کے نماز میں۔ اتنے میں وہاں سے ایک بلی آئی اور اس نے تھوڑا سا سائڈ سے منہ مار لیا ہریسہ کے برتن میں، اور ایک نوالا کھا کے وہاں سے چلی گئی۔ جب حضرت عائشہ نماز سے فارغ ہوئی تو آپ نے اسی طرف سے جہاں سے بلی نے منہ مارا تھا آپ نے ہریسہ کھایا اور کہا کہ بلیاں تو ہمارے گھر آتی جاتی ہیں اور یہ پاک جانور ہے۔ رسول اکرم کے ایک صحابی تھے، نام ان کا معلوم نہیں تاریخ میں کیا ہے، لیکن وہ ابو ہریرہ کے نام سے مشہور ہے اور انہوں نے بہت حدیثیں بھی روایت کی ہے۔ ان کو بلیوں سے بہت محبت تھی، ہر وقت ان کے کئی بلیاں رہتی تھیں، وہ بلیوں کا بہت خیال بھی رکھتے تھے، ان سے ہر وقت کھیلتے رہتے تھے۔ تو ایک بار رسول اکرم نے جب ان کو اس طرح سے دیکھا بلیوں سے محبت کرتے ہوئے تو ان کا نام ابو ہریرہ بلی کو کہتے ہیں اور ابو باپ کو، یعنی بلیوں کا باپ رکھ دیا۔ بس اس وقت سے رسول اکرم کے اس لقب کو انہوں نے جو ہے اپنے لیے مخصوص کر لیا اور سب ان کو پھر ابو ہریرہ کے نام سے ہی یاد کرنے لگے، اور اصل نام ان کا تاریخ میں مختلف جگہوں پہ مختلف بتایا گیا ہے۔ اللہ کی تمام مخلوقات میں انسان، چرند پرند، انسان، جنات، یہ سب، اس میں جو بلی ہے اس کی دعا کا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا، اور کہتے ہیں جتنی تیزی سے اس کی دعا قبول ہوتی ہے شاید ہی کسی جانور کی دعا قبول ہوتی ہو۔
اب بلی کا وہ راز جو بابا فرید گنج چھکر نے 3 راز بتایا، ان میں سے پہلا راز کہ اگر کوئی شخص بلی کو فقط باہر گھومنے والی بلیاں ہوتی ہیں جو پیاسی ہوتی ہیں، آ جاتی ہیں گھر میں بھٹکتے ہوئے، ان کو صرف پانی ڈال دیتا ہے، صرف پانی ان کا خیال رکھتا ہے کہ وہ پیاسی نہ رہیں، صرف پانی ڈال دیتا ہے، تو اس گھر پہ اگر عملیات ہوئے ہوں، جادو ہوا ہو، اثر ہوا، حسد ہوا ہو اس شخص پر یا اس کے گھر پر، تو وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ صرف پانی رکھنے سے، اس بلی کی پیاس بجھانے سے اس کا یہ اثر ملتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کبھی بھی اس طرح کی کوئی مشکل نہیں آتی، وہ اس سے پاک ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے مطلب اس کے اوپر کوئی جادو عملیات وغیرہ ہوا ہے تو وہ اپنے گھر میں بلی پالے اور اس کا خیال رکھے، آپ دیکھیے گا کہ یہ سب چیزیں، عملیات، جادو وغیرہ سب اس کے اوپر سے ختم ہو جائے گا۔ بلی کا دوسرا راز کہ اگر کوئی شخص بلی کو یا باہر کی ہو یا گھر کی پلی ہو، اس کو دودھ دے، یعنی اس کو پسندیدہ غذا ہے دودھ اس کی، وہ دے، تو اس کے گھر سے کبھی برکت ختم نہیں ہوتی، رزق کی اس کو کبھی بھی تنگی نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی شخص، تیسرا راز بلی کا کہ بلی کو اس کی پسندیدہ چیز یعنی گوشت اور چھچڑے وغیرہ جو وہ کھاتی ہے وہ ڈالتا ہے، چاہے وہ باہر کی بلی ہو چاہے گھر کی بلی ہو، تو اس شخص کی بلی جو ہے وہ اتنا خوش ہوتی ہے یہ چیزیں کھا کر کہ وہ شخص کی طرف ایک مشکور نگاہوں سے دیکھتی ہے اور دل سے اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ اے پروردگار، جس طرح اس نے میری پسندیدہ غذا مجھے دی، میرا پیٹ بھرا، پروردگار اس کی بھی پسندیدہ چیزیں جو اس کو چاہیے، جو اس کے دل میں حاجت ہیں، اس کو قبول فرما۔ اور اب یقین مانیں سیکنڈوں میں اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس شخص کو سب کچھ مل جاتا ہے جس کی وہ آرزو رکھتا ہے۔ ایک روایت میں بھی ہے اور ایک جگہ میں نے کتاب میں کہیں پڑھا بھی تھا کہ ہر جمعرات فرشتے گھر میں پلے ہوئے جانوروں سے آ کے دریافت کرتے ہیں کہ تمہارے مالک کا تمہارے ساتھ کیا سلوک ہے، تو وہ بتاتے ہیں اگر کسی کا برا سلوک ہے تو اس کے ساتھ اس شخص کے لیے بد دعائیں ہوتی ہیں، لیکن اگر کسی کا سلوک بہت اچھا ہوتا ہے جانوروں کے ساتھ، اور وہ جانور جو ہے بتاتے ہیں فرشتوں کو کہ ہمارے مالک کا ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک ہے، وہ ہمارا بہت خیال رکھتا ہے، کیونکہ یہ بے زبان جانور ہے، آپ نے ان کو اگر اپنے گھروں میں پالا ہے، اپنے اس کے لیے لے کر آ گئے ہیں، اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے، اپنے بچوں کی خوشی کے لیے، تو ان کا خیال، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا بھی آپ کا فرض ہے۔ آپ کو خیال رکھنا ہے کہ کہیں وہ آپ کی غیر حاضری میں بھوکے یا پیاسے نہ رہ جائیں، اور اگر آپ کو کہیں پر بھی لگے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر آپ کو کہیں پر بھی لگے کہ آپ اپنے ان پالتو جانور کا آپ خیال نہیں رکھ سکتے تو آپ ان کو آزاد کر دیں، آپ ان کو آزاد کر دیں تاکہ وہ خود سے اپنے لیے کوئی غذا تلاش کریں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک عورت کو اتنی برا عذاب اس کے اوپر آیا تھا کہ اس نے ایک بلی سے، وہ نفرت کرتی تھی، تو اس نے ایک بلی اس کے گھر آتی جاتی رہتی تھی مستقل، اور وہ بہت تنگ آ گئی تھی اس سے اور وہ نفرت کرتی تھی، تو اس نے اس بلی کو پکڑ کے ایک کوٹھری میں بند کر دیا اور اس کو 3-4 دن تک بھوکا پیاسا رکھا، جس سے وہ بلی تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ کہتے ہیں اس عورت پہ بہت برا عذاب آیا، خدا کا قہر نازل ہوا۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں خیال رکھنا چاہیے، یہ صرف ایک بلی کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی ہے، یہ بات ہو رہی ہے تمام بے زبان جانوروں کے حوالے سے۔ گرمیاں آئیں تو باہر اوپر کہیں چھت پر ٹھنڈے پانی کی کوئی چیز رکھ دیں، دانے ڈال دیں، گھر میں اکثر چیزیں بچ جاتی ہیں کھانے پینے کی، بھوسی ٹکڑے وغیرہ، روٹیاں وغیرہ، ان کو تھوڑا سا گیلا کر کے ہلکا کر کے باہر بھی رکھ دیں تو کوے وغیرہ ہے یہ سب کھا لیتے ہیں، یہ آپ کو دل سے دعائیں دیں گے، آپ یقین نہیں کریں گے، یہ آپ کو دل سے دعائیں دیتے ہیں کیونکہ ان کا پیٹ بھرتا ہے۔ امید کرتی ہوں چھوٹی سی ایک ویڈیو آپ کو بلی کے حوالے سے اور دیگر باتوں کے حوالے سے پسند آئی ہوگی، پسند آیا ہو تو آگے شیئر ضرور کریے تاکہ اچھی بات پھیلتی رہے اور آپ تک محدود نہ رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں کشمیر کے مسلمانوں اور فلسطین کے مسلمانوں کو خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔